اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں بھی، صرف مال نہیں، صرف اولاد نہیں، کوئی بھی چیز جو کسی کو ملی ہو، اللہ نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، روزیاں تقسیم کی ہیں، اولاد کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مختلف کاموں اور ذہنی صلاحیتوں کی تقسیم بھی اس کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایک سبجیکٹ میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی ایک فیلڈ میں بہت آگے چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے میں بہت مہارت پیدا کر لیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی تقسیم. اب اگر انسان اس پر توجہ نہ کرے جو مواقع اس کو ملے، جو اپرچونٹیز اس کو ملی ہیں نیکی کمانے کی، اور صرف نظر اس پہ رکھے جو دوسروں کو ملا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ کبھی خوش رہ سکتا ہے ایسا انسان؟ ہر وقت جلن اور کڑن کا شکار رہے گا، اور اس کے دل سے اطمینان قلب رخصت ہو جائے گا، سکون لٹ جائے گا. ایسا شخص کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی صرف جلن کڑن سے گزاری اور اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کیا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوا کہ تو نے اس کو وہاں کیوں بٹھایا اور مجھے یہاں کیوں بٹھایا، اسے وہاں کیوں رکھا اور مجھے یہاں کیوں رکھا. ہر وقت اس کے اندر ایک کیوں کا ہی سوال رہے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی خوش نہیں، اور جو دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، وہ کل اللہ کے فیصلوں پہ کہاں راضی ہو سکتا. اللہ کو جو راضی کرے اللہ اسی کو راضی کرتا ہے. اور اللہ کس میں راضی ہوتا ہے؟ بندے کی تسلیم کی خو پر، اسلم تو کہنے پر. من اسلم، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کے فیصلوں کو مان جائے، قبول کر لے. بات یہ ہے کہ انسان کی ویکنس ہے دنیا کی محبت، دولت کی محبت، ظاہری چیزوں سے متاثر ہونا. اب کیا ہوتا ہے، انسان جو ہی کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس سے مروب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، پھر اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، پھر کہتا ہے میرے پاس کیوں نہیں، اور پھر وہ مسلسل ایک مشکل کا شکار رہتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ چلے کسی کا نہیں، اپنا ہی ہم کرتے ہیں سب. اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز دنیا کی محبت ہے. اور انسان دنیا کی محبت سے کس طرح آزاد ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کہ دنیا کیا چیز ہے جس کے پیچھے میں مر رہا ہوں. کیا چیز ہے وہ دنیا؟ کس سے تشبیہ دی گئی سب معلوم ہے نا، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مثال دی ہے کہ ایسے ہے دنیا کی مثال جیسے ایک مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. ہم سب کے لیے دنیا یہی کچھ ہے. ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں اور چند لمحوں کی بات ہے اور پھر آگے جانا ہے. منزل کہیں اور ہے، یہ منزل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو منزل سمجھا ہوا اور جو یہاں ہے بس وہی ہماری کامیابی اگر مل گیا تو، اور اگر ہم پیچھے رہ گئے تو شاید ہم سب سے ناکام ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جس میں انسان بار بار مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار جس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جلن اور کڑھن اور غم اور رنج کا شکار ہوتا ہے. اور اس کا تعلق تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی ہے. اللہ نے جس کو جو شکل و صورت چاہی دی، جیسا رنگ چاہا دیا، جہاں چاہا پیدا کیا، جیسی چاہے نعمتیں دی. یہ اللہ کے فیصلے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو انسان نہیں تبدیل کر سکتا. اس کی تسلی اور اطمینان کس میں ہے؟ قبول کرنے میں، اسلم تو کہنے میں. یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ جب یہ کورس شروع ہوا اور کلاس میں کچھ لوگ بہت اچھے جواب دیتے تھے اور یہ نہیں دے پاتی تھی تو ان کو بہت تکلیف ہونا شروع ہو گئی اور یہ روئیں بھی اس پر اور پریشان بھی ہوئی. پھر انہوں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ اللہ نے جو عقل مجھے دی ہے میں اس کے مطابق سوچوں گی اور میں اس کو استعمال کروں گی، اور جو کسی کے پاس ہے اس پر پریشان نہیں ہوں گی. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں
ہماری اکثر بے چینیوں کا سبب کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا. ہمیں کیا معلوم کہ اس کی کون سی نیکی قبول ہو، کہاں سے. کیا وہ حدیث نہیں آتی کہ جس میں ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ اس پر بخش دیا گیا. وہ تو کوئی بہت بڑا علامہ اور اسکالر نہیں بنا تھا، وہ بہت بڑے بڑے کارنامے اس نے نہیں کیے تھے. ہمیں کیا چاہیے، بخشش نہیں چاہیے، یا بخشش سے زیادہ بھی کچھ اور چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ بخشش کا معاملہ کتنا مشکل معاملہ ہے. جب قرآن میں یہ آتا نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ٹوٹل اللہ کی مشیت پہ جو چاہے کرے، کوئی اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر ہمارے بارے میں اللہ نے نہ چاہا تو کیا بنے گا. ہے کوئی جو اللہ پہ غالب آ کے اس کے فیصلے کو بدل سکے؟ نہیں. تو بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی نیکیاں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور ایک چھوٹا سا چھپا ہوا معمولی سا کام، ہمیں تو کسی انسان کو پانی پلانا پڑے تو بعض اوقات ہم اس پہ بھی تنگ ہوتے ہیں کہ اب یہ پھر مجھے یہ ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے، جبکہ وہاں اس شخص کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا، کتے کو پانی پلانا، کیونکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے. کوئی شخص اگر کسی کتے کو کچھ کھلا پلا رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ بڑی نیکی کر رہا ہے، کوئی توجہ بھی نہیں کرے گا کہ کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے نا کہ کون کس دل سے کیا کر رہا ہے. اور اگر ہم دل سے راضی نہیں ہیں تو تہجد پڑھنا بھی فائدہ مند نہیں، بڑے سے بڑا مال خرچ کرنا بھی فائدہ مند نہیں. اصل چیز ہے دل کی رضا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا جو ہمیں ملے، اس پہ نظر نہ رکھنا جو دوسروں کے پاس ہے. دنیا کی محبت کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں ایک اور حدیث جو مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مونڈھا پکڑ کر ان سے کہا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا راستہ طے کر رہے ہو، مسافر. ابن عمر کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح زندگی بسر کر رہے ہو؟ قناعت کی دشمن کیا ہے؟ طول العمل، لمبی امیدیں رکھنا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، لمبی لمبی پلاننگ کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ میں کھوئے رہنا، حال کو بھول کے صرف مستقبل کی پریشانیوں میں رہنا. صحت میں مرض کے زمانے کے لیے جمع کر لو اور زندگی میں موت کے لیے جمع کر لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اپرچونٹیز کو استعمال کرو، مواقع کو استعمال کرو. تو فلاح کا راستہ کسی چیز کی کثرت میں نہیں ہے، فلاح کا راستہ کس میں ہے؟ قناعت میں ہے. فلاح کا راستہ قناعت کے ذریعے ہو کے جاتا ہے، کثرت کے ذریعے نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم راستہ عبور کر رہے ہو، مسافر ہو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جیسے ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے. زاد الراکب، مسافر کتنا کچھ اٹھا کے لے جاتا، کتنا ہوتا ہے مسافر کے پاس؟ جی کم سے کم ہوتا ہے نا. اب اگر ہمیں گھر شفٹ کرنا پڑے تو کیا حال ہوتا ہے؟ واقعی مسافر جتنا سامان ہے ہمارے پاس نہیں. اگلی حدیث نمبر 153 عن سلمة بن عبید اللہ بن محسن الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. سیدنا سلمہ بن عبید اللہ ابن محسن الانصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جسم کی تندرستی اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی. لفظی وضاحت، ان سلمة بن عبید اللہ ابن محسن الانصاری، ان کے نام اور والد کا نام اور
ان کی نسبت انصاری. ان ابی ہی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. والد کون ہے؟ عبید اللہ بن محسن. قال وہ کہتے ہیں کون؟ والد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح جس نے صبح کی منکم تم میں سے یعنی اس حال میں معافن کہ وہ عافیت میں ہے فی جسدہ اپنے جسم کے معاملے میں یعنی صبح اٹھا ہے اور عافیت کے ساتھ اٹھا ہے, کوئی سر درد نہیں تھی, کوئی جسم میں درد نہیں تھی, کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی, کوئی چکر نہیں آئے, کچھ نہیں, فریش اٹھا. آمنن فی سربہ امن والا ہے اپنے گھر میں. سرب کا لفظ جو ہے یہ سربا سے ہے. قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا, سورۃ کہف میں. تو سربا کا معنی ہوتا ہے گھستے چلے جانا, گھستے چلے جانا. سراب بھی ہوتا ہے نا, تو سراب میں بھی کیا ہوتا ہے, آپ اس میں گھستے چلے جاتے ہیں اور وہ آگے سے آ کے نہیں دیتی. تو سرب ہرنوں کے گلے کو بھی کہتے ہیں. گلہ, گلہ کیا ہوتا ہے؟ ہرڈ جیسے ہوتا ہے. عورتوں کی جماعت کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں اہل خانہ مراد ہے. گھر والے بھی گلے کی طرح ہی ہوتے ہیں نا,